السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی وذکرہ فی صحیح الجامع۔ معزز حاضرین، انشاءاللہ 10 منٹ میں ایک حدیث کی تشریح ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم دوستی نہ کرو مگر مومن سے، اور تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی آدمی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کے بارے میں بتایا کہ تمہاری دوستی نیک لوگوں سے ہونا چاہیے، جس کا ایمان اچھا ہے، جس کا عقیدہ اچھا ہے، اس سے تمہاری دوستی ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ایک بات آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ اللہ کی نظر میں نیک بندے کون ہیں۔ اب دیکھیے، ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ رمضان جب بھی آتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک یہ ارادہ کرتے ہیں کہ نیک بن جانا چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، وہ نیک بن جاتے ہیں۔ مگر بعض لوگ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ہفتہ نیک بنتے، پھر دوبارہ وہ زندگی آ جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ 1 مہینہ نیک رہتے، وہ عید کے دن سے پھر اپنی پرانی روش شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ جو نیک کون ہیں، کامیاب کون ہوتے ہیں، لہذا ہمیں رمضان کا ایک پیغام یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کی نظر میں نیک بننا چاہتے ہیں تو یہ جاننا چاہیے کہ نیک لوگ کون ہیں۔ اب دنیا میں نیک لوگ کون ہیں تو ہم سمجھتے کیا ہیں؟ جس کا لباس اچھا ہے، جو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، جو داڑھی رکھتا ہے، اس کو ہم نیک سمجھ جاتے ہیں۔ ویسا نہیں ہے۔ نیک آدمی کسے بولتے؟ جو اللہ کی نظر میں اچھا ہو، جس کے پاس تقویٰ ہو، جس کے پاس ایمان ہو، جو لوگوں کو دھوکہ نہ دیتا ہو، اس کو بولتے ہیں نیک انسان۔ تو نیک انسان کو پہچاننا ہو تو ظاہری طور پر نہیں پہچانتے، بلکہ نیک آدمی کو اگر پہچاننا ہے تو ایسی صورت میں اس کے ظاہر سے بڑھ کر اس کے باطن کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ نیک آدمیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ سورہ فاتحہ میں 60 آیا، سورہ نساء میں اس کی تفصیل کی گئی۔ اللہ تو ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا۔ اور اسی طریقے سے نیک لوگ کون ہوں گے؟ قرآن کی اگر میں نظر میں ہم دیکھیں، دنیا میں سب سے نیک لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے انبیاء اور رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا: وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ ابراہیم نیک کیسے بنے؟ کیا وہ لباس کے ذریعے اچھے بنے؟ کیا وہ صرف بناوٹی طور پر ڈپلیکیٹ نہیں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اوریجنل تھے۔ کیسے بنا دیکھو، بلکہ بچپن میں انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی: ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے۔ تو آدمی جب نیک ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیک بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں، سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا: کل من الصالحین، تمام نبی نیک تھے۔ زکریا کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے زکریا کو یحییٰ جیسا بچہ دیا تو کہا: وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 86 میں اللہ نے کئی نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا: اِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ بہت نیک تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ماں باپ نیک نہ ہوں بچوں کو نیک نہیں بنا سکتے۔ 2 میں سے ایک کا نیک ہونا ضروری ہے، بلکہ 2 بھی نیک ہوں تو ماشاءاللہ بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ماں باپ دونوں مل کر اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں لیکن بچے بنتے نہیں، یہ خواب ہوتا ہے۔ جیسا کہ علماء کہتے ہیں عربی میں: صلاح الآباء بصلاح الابناء۔ اگر ماں باپ نیک ہوں تو ماشاءاللہ بچوں پر نیکی کا اثر پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو، نیک تھے نہیں تھے؟ حضرت ہاجر اور حضرت سارہ، یہ فیملی ایسی تھی ماشاءاللہ، جو بولے اللہ کے سامنے کرنے مکمل طور پر کیا ہو جاتے تھے؟ تیار ہو جاتے تھے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا: اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تو حضرت ابراہیم میں اللہ کی اطاعت کرنے کا مادہ،
حضرت ہاجر میں سارہ میں اللہ کی اطاعت کرنے کا مادہ جب خواب دیکھا تو سعادت مند بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ دیکھو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کے اندر جو صبر ہے وہ ہمارے اندر بھی آتا ہے۔ اب جیسے آپ دیکھتے بچوں کو بولتے امی کے سکچ ہے نا انہیں، اور کبھی بولتے باپ کے جیسا ہے نا انہیں، چہرے سے یاد رکھیے ماں باپ کے جو اچھے اطوار ہیں بچوں کے اندر بھی آتے ہیں۔ مثال کے طور پر باپ کا ڈی این اے بچے کا وہی رہتا ہے، اور ماں جب دودھ پلاتی ہے تو دودھ منتقل نہیں ہوتا، اخلاق منتقل ہوتے ہیں اور ساتھ میں اچھائیاں منتقل ہوتی ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال مشہور شاعر نا، ان کے ماں کے بارے میں آتا ہے جب بھی اپنے بچے کو دودھ پلانا تو ماشاءاللہ وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، اللہ اکبر، اس طریقے سے وہ ماشاءاللہ نیک بنے۔ تو یہ باپ جتنا نیک ہوگا بچے ویسے ہی ہوں گے۔ اور یہ نمونہ دیکھو قرآن نے جس کو بیان کیا، حضرت داؤد بھی اللہ کے پیغمبر، ان کے بیٹے سلیمان بھی اللہ کے پیغمبر، جب دونوں نبی بنے تو ماشاءاللہ یہ سعادت مند بیٹا اللہ کے سامنے کیسے گریہ وزاری کرتا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ تو مجھے ان نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق دے جو نعمتیں تو نے میرے اوپر نازل کی، یعنی تو نے مجھے کیا پرندوں کی بولی سکھایا، تو نے مجھے نبی بنایا، تو نے میرے بیٹوں کو نبی، تو نے میرے باپ کو نبی بنایا، اور اس کے بعد دیکھو اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں داخل کر لے۔ اور ہوتا کیا ہے، آدمی جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو مستی آنے لگتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام ویسے نہیں تھے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بڑھاتا ان کی نیکی میں اضافہ ہوتا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، مصر کے بادشاہ بن کر بھی ماشاءاللہ کیا دعا کرتے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ اسلام کی حالت میں موت دے اور قیامت کے دن نیک لوگوں کے میرا حشر فرما۔ اور یہ دیکھو خصوصاً یہ بڑی اہم چیز ہے جو آگے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ آج کل دیکھتے ہیں لڑکے بھی رشتوں کے لیے پریشان، لڑکیاں بھی رشتوں کے لیے پریشان، مگر ان سب کے لیے قرآنی دعا ہے جس کو پڑھنے سے ماشاءاللہ نیک سسرال ملے گا، اور سسرال کی طرف سے ماشاءاللہ نیکیوں کے کام میں جو ہے تعاون میں ملے گا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ مدین کے پنگھٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں دو لڑکیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ پانی پلانے کے بعد یہ نیک عمل اتنا اچھا لگتا ہے موسیٰ کو، وہ درخت کے نیچے کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر الفقیر، اے اللہ میں تیرے جو ہے رحمت کا بھکاری ہوں۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبر کیا بولتا ہے، اے اللہ میں تیرے خیر کا محتاج ہوں۔ یہ دعا کرنے کا نتیجہ کیا ہوا، وہ شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نئے تھے، ان کو بیوی کی ضرورت تھی، پرسکون زندگی کی تلاش تھی، کام کی تلاش تھی۔ اس دعا کا کرنا نتیجہ کیا ہوا، ماشاءاللہ وہ اس شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیک آدمی رکھا، وہ نیک آدمی کی دو بیٹیوں سے ماشاءاللہ ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے یہ دعا پڑھنے سے نیک بیوی نیک سسرال ملا، لہٰذا اگر کوئی بھی شادی کے بارے پریشان ہے دعا پڑھے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو وہاں اللہ فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین۔ اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ فرماتا ہے فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ اور قرآن میں آپ دیکھیں گے نیک جہاں مقرب رسولوں اور نبیوں کا ذکر ہے وہیں عورتوں کا ذکر بھی ہے۔ عورت جیسے مرد نیک ہوتا ہے ویسے عورت بھی نیک ہوتی ہے۔ کون کون نیک عورتوں کا قرآن میں ذکر ہے، اس میں سب سے پہلے تو حضرت حوا آئیں گی جو آدم کی بیوی تھیں، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ذکر آتا ہے، اور اسی طریقے سے اس میں حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں ان کا ذکر آتا ہے۔ اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ماں خصوصاً بتاتے ہیں حالت حمل میں جتنے نیک ہوگی بچے ویسے نیک پیدا ہوں گے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، حالت حمل ہوتا ہے ایسے وقت میں عورت نماز بھی نہیں پڑھتی، اپنے شوہر کی اطاعت بھی نہیں کرتی، دعائیں بھی نہیں پڑھتی اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتی۔ آپ بھلا بتائیے اس حالت میں جو کام کرے گی بچے پر وہ اثر پڑے گا۔ اگر وہ بے نمازی ہے بچے بے نمازی پیدا ہوں گے، اگر یہ چڑچڑاتی ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پیدا ہونے والے بچے بھی نافرمان ہوں گے۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ حالت حمل میں وہ نیک بننے کی کوشش کرے۔ حالت حمل میں اس کو ایک نماز بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اے اللہ
تو میرے پیٹ میں جو اولاد دینے جا رہا ہے وہ اولاد میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو لہٰذا اس طریقے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سب سے پہلے انبیاء اور رسول آتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ 18 انبیاء ہیں، ان کے نقش قدم پر چلو۔ تو رمضان کا یہ مہینہ آیا ہے تو ہمارے درمیان اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں نبیوں کی طرح نیک بننے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ سے نام لے کے دعا کرو، اے اللہ ابراہیم جیسے تابعداری تو میرے اندر پیدا کر، اے اللہ حضرت یوسف کے اندر جو امانت داری تھی وہ امانت داری میرے اندر پیدا کر۔ اس طریقے سے اگر ہم ان کو نمونہ بنائیں گے تو ماشاءاللہ ہماری دنیا بھی صحیح آخرت بھی صحیح۔ اس کے علاوہ اگر ہم کرکٹ کھلاڑیوں کے پیچھے بھاگیں گے، فلمی ستاروں کے پیچھے بھاگیں گے جن پر اللہ کا غصہ اترتا ہے، اگر ان کو آئیڈیل بنائے تو ہمارے اوپر بھی اللہ کا غصہ اترے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جیسے نبیوں سے راضی ہوا، اگر ہم ان کو آئیڈیل بنا کر اگر اب ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ جیسے انبیاء سے راضی ہوا ہم سے بھی راضی ہوگا، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے ہماری دنیا آخرت سب جو ہے واضح ہو جائیں گی۔ اور آنے والے دروس میں ہم یہ بتائیں گے اگر ہمیں نیک بننا ہے تو کیا وسائل ہیں، اور اس کے بعد کے دروس میں یہ بتائیں گے کہ نیک بننے کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو کیسے دور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان میں جو نیکیوں کا موسم بہار ہے خود نیک بننے، اپنے بیوی بچوں کو نیک بنانے، اپنے دوستوں کو سب کو نیک بنانے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔